یہ آیت نمبر 102 ایک تاریخی قطعے کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، مربوط ہے یہود سے ہی، اہل یہود کہ یہ لوگ جب سے انہوں نے جناب سلیمان کی حکومت کا دور دیکھا اور اس میں وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو جناب سلیمان کو ہبہ کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، تو جادو کو انہوں نے اس کا منبع سمجھا کہ یہ بھی کوئی بڑا جادو کا سلسلہ ہے، سحر کا سلسلہ ہے جو جناب سلیمان کو حاصل ہے، اور وہ اس طرح حکمرانی کر رہے ہیں ہر چیز پر، جنوں پر حاکم ہے، ہواؤں پر اور بادلوں پر، پرندوں پر اور جانوروں پر، ہر قسم کی ان کی کھلی حکومت ہے۔ تو پھر ان کو بھی یہ شوق ہوئے اور رواج پا گیا، اور سارے معاشرے میں سحر اور جادوگری کھل کے جو ہے وہ عمل ہونا لگی۔ اور اس حوالے سے ایک تو یہ فلسطین میں خود ادھر آباد تھے جو کہ ابھی موجودہ زمانے میں جغرافیائی لحاظ سے یہ جو علاقہ بنتا ہے جہاں ابھی اسرائیل نے اپنا وجود قائم کر رکھا ہے، فلسطین بھی وہاں کچھ حصے پر ہے، ساتھ ہی لبنان ہے، ساتھ ہی سیریا ہے، ادھر اردن بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور مصر کی کنارہ بھی ادھر یعنی بارڈر وہ بھی ملتا ہے، ایک بہت ہی خاص قسم کی کنڈیشن والا، اور ساتھ ہی اس کے سمندر ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے ادھر ان کی جناب سلیمان کی حکومت بھی اسی ایریا میں ہی تھی۔ تو ادھر یہ جادو اور جادوگری کا سلسلہ بہت رائج ہو گیا۔ اور دوسری طرف بابل جو کہ یہ بغداد جو ابھی عراق میں ہے، عراق میں بغداد جو کہ دارالخلافہ ہے، اس کے قریب 60-70 کلومیٹر آس پاس میں بابل کا علاقہ ہے، بہت پرانی تہذیب کا علاقہ ہے۔ وہاں بھی یہ جادو اور جادوگری کا ہنر جو ہے یہ بڑا عروج پر تھا اور سلسلہ تھا۔ اچھا، یہاں جادو اور جادوگری کی جو بات اس آیت میں آ رہی ہے تو بڑی حیران کن صورتحال ہے۔ اس ابھی 1400 سال اس کتاب کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے جہان میں جادو اور جادوگری کے حوالے سے ایک عملی نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جادو ابھی بتاتا ہوں کہ جادو اور جادو، وعلیکم السلام، کیا تھوڑی سی تفصیلات کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور حتیٰ مذہبی طبقوں نے طول تاریخ میں مذہبی طبقوں نے یعنی ادیان الہی کے پیروکاروں نے جادوگروں کو موت کی سزائیں دی ہیں اور بے انتہا سزائیں دی ہیں۔ حتیٰ مغرب میں بھی پچھلی صدی میں ہی نیو یارک جیسے شہر میں بھی ان کو وچز یا بیوچڈ جو پیپل ہوتے تھے یا اس طرح ان کو اتنی موت کی سزائیں کلیسا کی طرف سے دی گئی ہیں، اور ایک بہت لمبی چوڑے قتل و غارت کے سلسلے پچھلی صدی میں یعنی 19ویں اور 20ویں صدی میں روس کے علاقے میں، اس علاقے میں، یورپ میں یہ بہت بڑا ایک سلسلہ تھا کہ جو بھی پھر اس کو مس یوز بھی کرتے تھے کہ جس کو بھی مخالف بنانا ہوتا تھا اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے لگتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا، بس جادو ہو گیا ہے یا جادو اس نے کیا ہے یا کروایا ہے۔ تو ہر صورت میں جو ہے نا ان کو کیا ہے، بات اس کا حکم پھانسی ہے، اور لوگوں کو، ہزاروں انسانوں کو اس سحر کی وجہ سے پھانسیوں پہ چڑھایا گیا ہے۔ تو سحر ایک ایسی حقیقت ہے کہ بھئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو تعجب والی بات میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک بھی کتنے مسلمان ہیں، کتنے مفسرین ہیں، کتنے لوگ ہیں، مفسرین سے ہٹ کر جو خصوصاً فزیائی علم رکھتے ہیں، یعنی آج کے دانشور جو لوگ ہیں، وہ سرے سے اس حقیقت کو وہ مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں،
سحر ہے ہی نہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، خیال ہے، گمان ہے، بس ایسے ایک چیز ہے اس طرح۔ تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو قرآن میں کتنی بار سحر کا ذکر ہے، بہت دفعہ، اور ایک دفعہ بھی قرآن نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کے غلط ہونے کا فوراً ہی قرآن تبصرہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی آیت خدا کریم ایسے جانے نہیں دیتا، آیت کے درمیان میں، آخر میں، وسط میں، کہیں نہ کہیں فوراً اس کے اوپر تبصرہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی اس آیت میں بھی کتنے تبصرے موجود ہیں، یعنی ایک بات کی جاتی ہے، فوراً اس پر پہلے خدا کریم اپنا تبصرہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو سحر کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ ہے، اکثر نبیوں کو سحر کا ہو گیا بتایا گیا، تو کسی ایک جگہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ سحر تو حقیقت ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ لوگ سحر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا سحر کا کہتے ہیں۔ سحر تو ایک فرضی چیز ہے، ایک خیالی بات ہے، اس طرح کی بات کی نہیں ہے، بلکہ سحر کو باقاعدہ ایک ذکر کیا گیا ہے اور بات کی گئی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے کہ سحر ایک حقیقت ہے، خارج میں موجود ہے، وہ یہ کہ سحر کا موجود ہونا اور اثر کرنا۔ بعض لوگ جو ابھی جدید پڑھ گئے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور پھر پروفیسر بھی بن گئے ہیں اور سلسلے، وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک بالکل ہے ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کا کبھی واسطہ ان چیزوں سے پڑا جو نہیں ہے، ان چیزوں سے واسطہ پڑا ہو تو ان کو پتہ ہو، آئیں ذرا کسی یہ ہندوستان کے کسی علاقے میں آئیں جہاں ابھی بھی بہت سارا اس کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ بہت ان کے بلکہ مذہب کا شاید حصہ بھی ہے یہ سحر کا ہونا اور سحر کا جو ہے سیکھنا، تو پھر ان کو پتہ چلے کہ کیسے یہ چیز مثلا